اعضاء کی کہانی، اعضاء کی زبانی، اس عنوان کے تحت آج ہم ایک بہت ہی اہم جسم کے حصے یعنی بالوں کی کہانی، ایک بال کی زبانی پیش کر رہے ہیں۔ بال جنہیں اضافی حسن، اضافی تحفظ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ اضافی حسن کے سبب بہت سارے لوگوں کی دلچسپی کا مرکز بھی قرار پاتے ہیں۔ تو آئیے بالوں کی کہانی، ایک بال کی زبانی سماعت فرمائیے۔ بظاہر تو ہم بالوں کا کوئی خاص مصرف نظر نہیں آتا، اسی لیے ہم بڑھنے لگتے ہیں تو ہمیں بڑی بے دردی سے کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن جناب، آپ ہمیں کتنا ہی کاٹیں، کتنا ہی بیکار سمجھیں، لیکن ہم بڑھتے ہی رہیں گے، اس لیے کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے سے یہی حکم ملا ہے۔ ہمیں اس حکم کی پابندی کرنا ہوتی ہے۔ ہم آپ کی طرح آزاد نہیں ہیں کہ مالک کا کہا مانیں یا نہ مانیں، اسی لیے ہم کٹتے رہتے ہیں لیکن آگے ہی بڑھتے رہتے ہیں، مگر بے سوچے سمجھے نہیں۔ مالک کے حکم کو سمجھ کر اس کی ہدایت کے مطابق اگر ہم خود اپنی مرضی سے بڑھنے لگیں تو انسان کا سارا جسم موٹے موٹے بالوں سے بھر جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انسان ایک طرف تو ہمیں اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے، لیکن اگر ہم کسی کے سر سے غائب ہونے لگیں تو ہمارے غم میں اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ جب ہم انسان کے سر سے گرنا شروع ہوتے ہیں تو وہ گھبرا کر حکیموں، ڈاکٹروں اور بالوں کے ماہرین کے پیچھے دوڑنے لگتا ہے کہ وہ اسے کسی بھی قیمت پر گنجا ہونے سے بچا لیں۔ جہاں تک خواتین کی بات ہے تو خواتین واقعی ہماری قدر و قیمت جانتی ہیں اور ہماری بہت نگہداشت کرتی ہیں، بلکہ اکثر ہمارے ساتھ نادان دوستوں والا سلوک بھی کرتی ہیں۔ ہمیں بڑھانے، گھنا کرنے اور ریشم کی طرح نرم کرنے کے چکر میں وہ ضرورت سے زیادہ ہی دوائیں اور طرح طرح کے شیمپو استعمال کرنے لگتی ہیں، اور نتیجے کے طور پر اکثر اپنے پیسے، وقت اور بال ضائع کر بیٹھتی ہیں۔ بہرحال یہ تو آپ سب کا اپنا معاملہ ہے۔ میرا مختصر ترین مشورہ یہ ہے کہ آپ ہم بالوں پر توجہ ضرور دیں، لیکن اپنے لیے ایک وبال نہ بنائیں۔ آئیے اب میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ میں آپ کے سر کا بال نمبر 50,661 ہوں 50,611، اور آپ کو اپنی ہی نہیں اپنے کروڑوں ساتھیوں کی بھی کہانی سناؤں گا۔ بال نمبر 50,611۔ ہم بال بالکل مختلف شکلوں اور سائز میں آپ کے پورے جسم پر پھیلے ہوئے ہیں۔ آپ کی بھووں اور پلکوں کے بال چھوٹے اور سخت، سر کے بال لمبے اور نرم، اور جسم کی کھال پر ہم باریک روئیں کی شکل میں پھیلے ہوئے ہیں۔ سر میں ہماری تعداد 1,00,000 کے قریب ہوتی ہے، جبکہ داڑھی کے بال کم و بیش 30,000 ہوتے ہیں۔ داڑھی کے بال سال میں 5.5 انچ اور سر کے بال ایک سال میں 5 انچ بڑھتے ہیں۔ چوپایوں اور درندوں کے جسم پر ہماری تعداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور ہمارے فوائد بھی۔ ان سے حیوان ہی نہیں بلکہ انسان بھی خوب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم بال ہیں کیا اور کہاں سے آتے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سوچا؟ آئیے آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کے جسم کی کھال 3 تہوں سے بنی ہے، جس میں آپ کے تمام اعضاء پیک ہیں۔ ہم اس کھال کی درمیانی تہ کوریم سے نکلتے ہیں، جو ایپیڈرمس کے نیچے واقع ہوئی ہے۔ جسم کی رگیں اور اعصاب جلد کی اسی تہ میں چھپے ہوتے ہیں۔ ہم اس تہ میں موجود فولیکل سے پیدا ہوتے ہیں۔ فولیکل کو اگر بالوں کی فیکٹریاں کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ یہ فیکٹریاں 7 سال تک 24 گھنٹے کام کرتی ہیں۔ 7 سال کی عمر میں یہ پراسرار کارخانے خود بخود بند ہو جاتے ہیں۔
کچھ عرصے تک یہ کارخانے یعنی فولیکل نامی خلیے آرام کے ساتھ ساتھ اپنی مرمت کرتے ہیں اور دوبارہ بال پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں شروع کے زیادہ تر بال گر جاتے ہیں اور ان کی جگہ نئے بال اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 60 نہیں ہے 7 ایئرس۔ فولیکل اس وقت بننا شروع ہوتے ہیں جب بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں صرف 2 ماہ کا ہوتا ہے۔ بال پیدا کرنے کے یہ کارخانے اسی زمانے میں کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ ریشم جیسا رواں پیدا کرتے ہیں۔ 7ویں مہینے میں یہ رواں خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ بلوغت کا آغاز ہوتے ہی سر، داڑھی اور بعض دوسری جگہوں پر موجود فولیکل روئیں کے بجائے نسبتاً سخت، گھنے اور مستقل رہنے والے بال پیدا کرنے لگتے ہیں۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سرد کی جلد میں موجود فولیکل عمر کے کسی حصے میں سخت اور لمبے بالوں کی جگہ نرم اور باریک رواں پیدا کرنے لگتے ہیں یا مکمل طور پر بند ہو جاتے ہیں۔ گنجا پن اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری عام طور پر مردوں میں ہوتی ہے، لیکن بعض خواتین بھی اس کا شکار ہو جاتی ہیں۔ بڑھاپے کے آغاز کے ساتھ ہی ہم بالوں کی موٹائی کم ہونے لگتی ہے۔ اس کی وجہ ان کارخانوں کی کم پیداواری صلاحیت ہوتی ہے۔ لوگ اپنا بال توڑتے ہیں تو انہیں اس کے آخر میں نسبتاً موٹا سا سر نظر آتا ہے۔ وہ اسے بال کی جڑ سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اب اس بال کی جگہ دوبارہ بال نہیں نکلے گا۔ یہ خیال غلط ہے۔ یہ موٹا سرا جڑ نہیں ہوتا۔ بال کی جڑ تو فولیکل میں ہوتی ہے جو اوپری جلد کے نیچے 1 انچ کے 8ویں حصے کے برابر گہرائی میں ہوتا ہے۔ بال کے موٹے سرے کو بہرحال اوپر آنا تھا۔ ہم بال تقریباً 100% پروٹین لحمیات کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے آپ بالوں کو جلائیں تو گوشت کے جلنے کی سی بو آئے گی۔ یہ پروٹین ہم خود پیدا کرتے ہیں۔ پروٹین بنانا ایک انتہائی پیچیدہ کیمیائی عمل ہے، اور کس قدر حیران کن بات ہے کہ بال برابر چیز یعنی ہم بالوں کے خلیے اس قدر پیچیدہ کیمیائی عمل کو 24 گھنٹے سر انجام دیتے رہتے ہیں۔ ہماری ساخت بھی بڑی حیران کن ہے۔ اسے دیکھنے کے لیے آپ کو طاقتور خوردبین کا سہارا لینا پڑے گا۔ ہماری اوپری سطح ایک دوسرے پر رکھے ہوئے خلیوں سے بنی ہے۔ آپ نے کھپریل سے بنی ہوئی سرخ چھتیں تو دیکھی ہوں گی۔ ہماری بیرونی سطح بالکل اسی کی طرح ہوتی ہے۔ یہ بناوٹ ہمیں تحفظ بھی دیتی ہے اور مضبوط بھی بناتی ہے۔ ہمارے اندر لچک بھی پائی جاتی ہے اور اتنی طاقت بھی کہ ایک بال 3 اونس کے قریب وزن کو اٹھا سکتا ہے۔ ہم بال کئی رنگوں میں پائے جاتے ہیں: کالے، براؤن، سنہرے، سرخی مائل۔ یہ رنگ عام طور پر وراثت میں ملتے ہیں اور نادیدہ دانوں کی شکل میں ایک پیچیدہ نظام سے گزر کر ہم تک آتے ہیں۔ ہمارے ہر خلیے کے ساتھ چکنائی پیدا کرنے والے خلیے بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں چکنائی بھی فراہم کرتے ہیں اور ہمیں واٹر پروف بھی بناتے ہیں۔ بالوں کے خلیے جب پیدا ہوتے ہیں تو اس وقت وہ زندہ ہوتے ہیں، پھر یہ خلیے ایک نالی کے اندر سے اوپر اٹھنا شروع ہوتے ہیں۔ اسی دوران ہر بال سخت ہونے کے عمل سے گزرتا ہے۔ اس عمل کو کیریٹنائزیشن کہا جاتا ہے۔ کیریٹنن ایک خاص قسم کی سخت پروٹین کا نام ہے۔ یہ مخصوص پروٹین گائے کے سینگوں، بطخ کے پروں اور بکری کے کھروں میں بھی پائی جاتی ہے۔